السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کروا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے تیزی کے ساتھ پڑھتے چلے جانا اور ترتیل کا خیال نہ رکھنا، تجوید کا خیال نہ رکھنا، یہ گناہ ہے۔ تجوید کے احکامات شوق سے سیکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل کھول دے، ہم سب کے دماغ کھول دے، ہم سب کے لیے اس علم کو کھول دے، ہم سب کے جو مخارج والی جگہ ہیں وہ ہمیں صحیح اللہ سمجھا دے کہ کہاں کہاں سے ان مخارج کو نکالنا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بالکل بہترین قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ یہ کام سب سے بہترین کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل فرما لے۔ آج ہم جو ہے پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا کہ حرکات اور حروف کیسے بنتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا الشفتان اور الخیشوم کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ سیکھا۔ تو آج ہم سیکھیں گے حروف کیسے ادا ہوتے ہیں، حروف اور ان کی آوازیں، ساکن حروف، حروف مد، حروف لین اور متحرک حروف جو ہیں وہ کیسے ادا ہوتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں کہ حروف کی مقدار کو جاری رکھنے کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ حروف کی مقدار کو جاری رکھنے کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہیں قوی حروف، نمبر 2 ہیں درمیانے حروف، اور نمبر 3 ہیں نرم حروف۔ آج ہم یہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دیکھیں قوی حروف۔ قوی حروف کون سے ہوتے ہیں؟ قوی حروف وہ حروف ہیں کہ جب یہ ساکن ہوتے ہیں، یعنی جب یہ جزم کی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کی آواز بالکل بلاک ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کی آواز ٹھہر جاتی ہے۔ ساکن ہوتے ہیں، جزم کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ تو ان کی آواز بالکل بلاک ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، اور یہ کل 8 ہیں۔ حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف اور تا۔ اس کا مجموعہ ہے آجیدو قطن بکت، آجیدو قطن بکت۔ دیکھیں مثال، قوی حروف کی مثال دیکھیں۔ مثال کے طور پہ با کو لے لیں۔ جب یہ ساکن ہے، حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب بالکل بلاک ہو گئی، اس کو ہم لمبا نہیں کر سکتے،
لمبا ہوتا ہی نہیں ہے. حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زبر دال اد، یہ بلاک ہو گئی آواز. اس کی آواز جو ہے ٹھہر گئی ہے، ساکن ہو گئی ہے. اس کی آواز کو ہم لمبا نہیں لے جا سکتے. جیسے کہ حمزہ ہے یا تون، یا تون، ٹھیک ہے. اور اسی طرح کاف اور تا ہے، یہ جو ہے ہمس والے حروف ہیں، ان میں ہمس کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی آواز جو ہے بلاک ہی ہوتی ہے. اس کے بعد آ جائیں درمیانے حروف. جو ہیں ان کو ہم کہیں گے ہاں جی درمیانے حروف ہیں. نہ آواز مکمل بند ہوتی ہے، نہ رواں ہوتی ہے. شدت اور نرمی کی درمیانی صفت ہے، ٹھیک ہے. نہ آواز مکمل بند ہے، نہ رواں ہے، شدت اور نرمی ہے. یعنی کہ ان حروف میں شدت اور نرمی کی درمیانی صفت پائی جاتی ہے، یعنی کہ نہ بہت زیادہ قوی ہے نہ بہت زیادہ نرم ہے، درمیان میں ہے. یعنی کہ آواز نہ تو مکمل طور پر بند ہوتی ہے اور نہ ہی مکمل جاری رہتی ہے. اور یہ 5 حروف ہیں: لام، نون، عین، میم اور را. ان کا مجموعہ ہے لن عمر، لن عمر، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے نرم حروف. اس میں جب یہ حروف ساکن ہوں تو ان کو ادا کرتے وقت آواز واضح طور پر جاری رہتی ہے. مثلاً حمزہ زبر ح، جاری ہے نا، آواز بلاک نہیں ہوئی. حمزہ زبر فا اف، حمزہ زبر سین اس، حمزہ زبر سین اس. ان کی آواز جو ہے وہ جاری رہتی ہے. جو ہم نے سیکھا تھا بلاک ہو جاتی ہے، وہاں بلاک ہو جاتی ہے، وہاں جاری رکھ ہی نہیں سکتے ہم. یہاں پہ ہم جاری رکھ سکتے ہیں. اور جو ہے ہم نے سیکھے قوی حروف اور درمیانے حروف، ان کو آپ نکال دیں تو باقی تمام حروف جو ہیں وہ نرم حروف میں شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں ہم قلقلہ. یہیں پہ ہم قلقلہ سیکھیں گے. جو حروف قوی ہم نے سیکھے تھے، قوی حروف، ان میں سے حروف قلقلہ نکالے جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مجموعہ تھا آجد و قطن بقت. اب حمزہ زبر، وہ حمزہ جو ہے وہ اس کی آواز جھٹکے والی ہو گئی، اور کاف اور تھا میں ہمس ہو گیا، کاف تھا، تھوڑی سی ہا کی آواز ہو گئی. اور اس کے بعد رہ گئے 5 حروف: قاف، طا، با، جیم، دال. اوتبو جد، اوتبو جد. اب دیکھیں یہاں سے یہ چیز سیکھیں کہ ان کی آواز بالکل بلاک ہو رہی ہے، اور یہ جو ہیں لفظ کے درمیان میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کوئی بھی مثال لے لیں، میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ہے یطعمون، یطعمون. اب جب طا آ گیا، اور وہ طا جو تھا وہ قوی حروف میں سے تھا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ساکن جزم ہو گئی. تو یہاں پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو پڑھتے یوت، ٹھہر جاتے، کیونکہ آواز بلاک ہو گئی. یطعمون. تو اب علماء نے اس کا طریقہ یہ جاری کیا کہ ان حروف کو ہلا کر پڑھیں گے، ان حروف پر قلقلہ کریں گے، کیونکہ یہ حرف جو ہے وہ دیکھیں لفظ کے درمیان میں آ گیا، ساکن تو اس کو کیا نہیں جا سکتا، اس کو کسی نہ کسی طرح لے کے چلنا ہے. تو علماء نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ یہاں پہ ان کو ہلا کر پڑھیں گے، ان کو قلقلہ کریں گے. یطعمون، 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 اس طرح پڑھیں گے اس کو.
یعنی کہ ساکن حالت میں ادا کرتے وقت مخرج مکمل بند ہو جاتا ہے، جس سے حرف کو ادا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، تو اگر یہ متحرک ہوں تو ان کو ادا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہاں پہ علماء نے قلقلہ کا قاعدہ جو ہے وہ ایجاد کیا۔ اور قلقلہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں اضطراب پیدا کرنا یا خلل پیدا کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے سکون کی حالت میں حرف کا خلل پیدا کرنا، یہاں تک کہ اس پر ایک زوردار آواز سنائی دے۔ یعنی کہ قلقلہ جو ہے دو اجزاء کے جدا ہونے سے ادا ہوتا ہے، اس میں منہ یا جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوتی۔ حروف قلقلہ زبر زیر پیش سے مشابہت نہیں رکھتے، یہ اپنے بعد میں آنے والے حرف کی حرکت کے بھی تابع نہیں ہوتے، یعنی کہ یہ خود جو ہے اگر قلقلہ کے کسی حرف پر تشدید ہو تو تشدید کا پہلا حرف جو کہ ساکن ہے وہ تصادم سے ادا ہوتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں آپ سلائیڈ پہ مثال دیکھیں، الحق، الحق، قاف جو ہے وہ پہلے ساکن ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر حرکت ہے، تو کیا ہوگا؟ الحق، حق۔ اب وہ جو قاف کا مخرج تھا پہلے کیا ہوا کہ جو ہے وہ آپس میں ملا اور پھر اس کو علیحدہ کیا تو جو ہے وہ قلقلہ ادا ہوا۔ الحق، حق، الحج، حج۔ اور پھر اس کے بعد ہم سیکھتے چلیں کہ قلقلہ کی دو قسمیں ہیں، قلقلہ صغریٰ اور قلقلہ کبریٰ۔ لفظ کے درمیان یا آخر میں جب قلقلہ ہو اور اس لفظ پر وقف کرنے کی بجائے اسے اگلے حرف یا لفظ سے ملا کر پڑھا جائے تو وہاں پہ دیکھیں ہم اس کو کہیں گے قلقلہ صغریٰ۔ دیکھیں قد افلح، قد افلح، یطعمون، یہ قلقلہ صغریٰ کہلائے گا، یطعمون۔ اور قلقلہ کبریٰ جو ہے حرف قلقلہ لفظ کے آخر میں آئے اور اس پر وقف بھی کیا جائے تو وہاں پہ قلقلہ کبریٰ ہوگا، بڑا قلقلہ۔ جیسے کہ والطارق، والطارق، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیاں ہماری معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن سیکھنے والا، صحیح طریقے سے اس کو پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آپ سب اپنے لیے بھی خوب دعائیں کریں اور ہم ساری ٹیم کے لیے بھی خوب دعائیں کریں۔ آخر میں میں آپ کو ایک حدیث سناتی چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائے تو وہ دیکھے کہ اس کے ہاں 3 حاملہ بڑی اور فربا اونٹنیاں کھڑی ہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں رسول اللہ، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب یہ چاہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آیات تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر پر 3 حاملہ فربا اونٹنیاں پائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،